طرح کے جو گلچھرے اور رنگرلیاں یہاں منائی گئی ہیں نا، وہ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو پھر اگر آپ نے کیسز چلانے ہیں ٹہریان پہ بھی آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، انشاءاللہ اس عدت کیس میں بھی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہماری باری ہے، پھر اب آپ تیار رہیں. ساری باتیں آپ نے دنیا جان کا غلاظت اچھال دی، نکاح کو زنا بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیں کر دی. جو اصل بات تھی اس پر تو آپ آئے نہیں. میں جان کی امان پاؤں تو پھر اسی عدالت میں چاہتی ہوں کہ کیس چلے نا، ہمیں بھی سائنس پروف کر کے بتائے. ہمارے تو 9 مہینے کے بعد بچے پیدا ہوئے تھے، لوگوں کے 4 مہینے میں کیسے پیدا ہوئے؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ 4 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے پورا ہو گیا؟ یہ ذرا بتا دیں. آپ کو شرم آئے. ہمارا ایک کلچر ہے، ایک ہمارا ملک کا ایک روایات ہے کہ ہم یہاں پر ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی بات کر سکتے ہیں. عدت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سائنٹیفک معاملہ ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ 50 سال کی خاتون ہے، ایک اگر وہ حاملہ ہوتی تو پھر تو آپ بات کرتے آگے. بتانے والے پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ کی لعنت شیطان کو دی گئی تھی، ابلیس کو، تو اس کے بعد سے وہ قیامت کے دن تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا. دوسرا، جھوٹی گواہی دینے کے اوپر کتنی بڑی سزا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں CRP پاکستان. ناظرین، اس ٹائم میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کے عدت کے کیس کے سلسلے میں یہاں پہ سنوائی تھی، اور یہاں پر آج اس کیس کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے سپورٹرز جو خواتین ورکرز ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. آئیں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ان کا کہنا ہے، اور آج وہ یہاں پر کس سلسلے میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئی ہیں. اور ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو یہ میں یاد کراتی ہوں کہ 8 فروری سے پہلے اس گھٹیا کیس کو کس طریقے سے کنکلوڈ کیا گیا، کس طرح تہمت زنی کی گئی، اور بشریٰ بی بی کو 7 سال کی قید دی گئی اور خان صاحب کو 32 سال کی قید دی گئی. آدھے کیسز میں بشریٰ بی بی کو عمران خان کی بیوی ہونے کی وجہ سے کیسز وہ سزائیں دی جا رہی ہیں، اور اس کیس میں اس بات پہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ شاید بیوی نہیں تھی. تو یہ باتیں اب یہ لوگ یہ عدالتیں طے کریں گے کہ صحیح تھی یا غلط تھی. عدت کا کیا؟ اب آپ تو چاہتے ہیں کہ میں خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور میں ایسی بات کر دوں کہ جس سے ان کو شرم آئے. ہمارا ایک کلچر ہے، ایک ہمارا ملک کا ایک روایات ہے کہ ہم یہاں پر ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی بات کر سکتے ہیں. عدت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سائنٹیفک معاملہ ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ 50 سال کی خاتون ہے، ایک اگر وہ حاملہ ہوتی تو پھر تو آپ بات کرتے آگے. 50 سال کی عمر میں آ کے نہ ان کا کوئی وہ حاملہ تھی، نہ ان کے کوئی اور مسائل تھے. جب انہوں نے کہہ دیا ہے، ان کی گواہی کافی ہے کہ اپریل میں مجھے طلاق ہوئی تھی اور جنوری میں جا کے کہیں نکاح ہوا ہے، تو وہ کافی ہے میرے خیال میں. آج بھی اچھالا گیا پیری مریدی پر اس پہ. اور جو آپ نے بات کی، دیکھیے جی، میں ایسے مفتی صاحب کو بھی کہوں گی اور باقیوں کو کہ اپنے آپ نے ادھر تو چلو جتنا آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے یا آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا واٹ ایور، اللہ کو تو جواب دینا ہے نا. جھوٹی آپ ایک تو تہمت کا گناہ سمیٹا، آپ نے تہمت لگانے والے پہ لعنت ہوتی ہے اللہ کی، اور اللہ کی لعنت شیطان کو دی گئی تھی، ابلیس کو، تو اس کے بعد سے وہ قیامت کے دن تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا. دوسرا، جھوٹی گواہی دینے کے اوپر کتنی بڑی سزا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جن حکومت کی آپ بات کریں تو گھٹیا غلیظ لوگ، یہ ان کی تو عادت ہی یہی ہے عورتوں پہ کیچڑ اچھالنے کی. وہ اپنے سیاسی حریفوں کی ہمیشہ عورتوں کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں. میں جان کی امان پاؤں تو پھر اسی عدالت میں چاہتی ہوں کہ کیس چلے نا، ہمیں بھی سائنس پروف کر کے بتائے. ہمارے تو 9 مہینے کے بعد بچے پیدا ہوئے تھے، لوگوں کے 4 مہینے میں کیسے پیدا ہوئے؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ 4 مہینے میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کیسے پورا ہو گیا؟ یہ ذرا بتا دیں آگے. یا اگر شہباز شریف صاحب بتائیں نا، وہ تمینہ دولتانہ صاحبہ کی جو مائی فیوڈل لارڈ ہے، وہ کتاب ذرا ان سے کہیں آ کے پڑھیں، بتائیں. وہ مصطفیٰ کھر صاحب سے جب واپس آئی تھی، ان کے پاس آئی تھی تو عدت پوری کر کے آئی تھی یا بغیر عدت کی تشریف لے آئی تھی. یا وہ جو ایک افسر تھے جن کے بارے میں سنا تو ان کو بھی بلا کے لائیں، جن سے کڑے پیر پہ طلاق دلوائی گئی تھی، پھر ان کی بیگم کے ساتھ نکاح ہوا تھا کسی بڑی ہستی کا، اس کے بعد پھر وہ واپس ہوئے تھے. اس طرح کے جو گلچھرے اور رنگرلیاں یہاں منائی گئی ہیں نا، وہ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو پھر اگر آپ نے کیسز چلانے ہیں ٹہریان پہ بھی آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، انشاءاللہ اس عدت کیس میں بھی پڑے گی، پھر اس کے بعد ہماری باری ہے، پھر اب آپ تیار رہیں. میم، عطا مانے کا جو خاور مانے کا جو بھائی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پریشر تھا اور وہ پریشر برداشت نہیں کر. آپ کو کیا لگتا ہے کس نے وہ پریشر ڈالا ہوا تھا؟ کون ہے اس سارے کے پیچھے؟ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ؟ کس کو اس کا ذمہ دار؟ ہمارے ججز نے بتا دیا ہے لیٹر لکھ کے کہ ان پہ کس نے پریشر ڈالا ہے. یہی عدالت ہے، محسن اختر کیانی صاحب یہیں بیٹھتے ہیں، پوچھیں نا ان سے جا کے کہ کس نے پریشر ڈالا. لیکن میں عطا مانیکا صاحب سے اور خاور مانیکا صاحب سے ضرور پوچھوں گی کہ اللہ کا پریشر برداشت کر لیں گے آپ آخرت میں، جب آپ نے ایک باپردہ خاتون کو جو آپ کے بچوں کی ماں ہے اور انہی بچوں نے رو رو کے اپنی ماں کی کردار کی گواہی دی ہے، آپ کو شرم نہ آئی کہ آپ نے ان کے اوپر اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگائیں اور اتنا آپ کا دل پھٹا جا رہا تھا تو پھر آپ نے اپنی بیٹی کی جو دوست تھی اسے فٹافٹ نکاح بھی کر لیا. اتنے آپ ماشاءاللہ پارسا تھے.
तो आप इधर भी जरा तवज्जो फरमाए प्रोसिक्यूटर साहब, जो आज आप इतने बड़े सानिया का बता रहे थे जो 28 साल की शादी टूटी थी, तो खावर मानिका साहब ने जो दूसरा सानिया किया उस पर भी जरा थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। आप जिनकी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं ना, जिस हुकूमती लोगों की किरदारों की, वो भी घटिया और आप भी उसी तरह के। मैडम ये बताइएगा, आखिरी सवाल है आपसे कि आजकल शहर इक़्तिदार में एक फोर्स है, बहुत ताकतवर फोर्स है और वो किसी पर भी हमलावर हो जाती है। आप समझिए, मैं ट्रांसजेंडर्स की बात कर रहा हूँ, खुसरों की बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगी इनके बारे में? बड़ी सी ताकतवर फोर्स आ रही है, क्या देख रही है इस शहर इक़्तिदार का मुस्तकबिल, क्या देख रही है? देखिए, एक तो ये शहर मुर्दार है, इक़्तिदार नहीं है, क्योंकि मुर्दा ज़मीरों के लोगों ने जाली फार्म 47 के ऊपर अल्लाह के 99 नामों के नीचे जाके झूठ बोल के जुल्म सितम ढा के 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम के दिए हुए मैंडेट को 9 फरवरी को बदल के लूट के फिर आके यहाँ बैठे। तो बराए मेहरबानी इसको शहर इक़्तिदार ना कहा करें। इक़्तिदार का मतलब होता है अवाम के वोटों के ऊपर मुंतखब होने वाले लोग जो इक़्तिदार में आते हैं। ये शहर मुर्दार है, तो जब शहर मुर्दार होगा तो ऐसी ही फोर्स आएगी। अब सिर्फ ये है कि शहर इक़्तिदार बकौल आपके पे जो राज करने वाले मुर्दार हैं उनको हम घुंघरू भेजने वाले हैं। अगर यही फोर्स चलानी है तो डंडे भी ले लें और घुंघरू भी ले लें, जरा थोड़ी तान के साथ ही अगर अटैक होंगे तो थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लें। और इद्दत का मकसद क्या होता है? इद्दत किसी भी उम्र की औरत की हो सकती है। खाविंद मर जाए तब भी इद्दत होती है, तलाक ले ले तब भी इद्दत होती है। तलाक वाली इद्दत का मकसद ये होता है कि अगर औरत हामला है तो उसी मर्द से जिससे वो हमल हुआ है तो उसी का बच्चा वो पैदा करे, उसके बाद वो अगला निकाह करे। सिंपल सी एक साइंटिफिक बात है, क्योंकि हमारा जो दीन है वो नेचर के करीब है, इसलिए वो तो बात हो नहीं रही है। वो सारी बातें आपने दुनिया जान का गलाजत उछाल दी, निकाह को ज़ना बना दिया, पता नहीं क्या क्या बकवासें कर दी। जो असल बात थी उस पर तो आप आए नहीं। तो एक मुकद्दस जो काम हुआ, निकाह का काम हुआ, उस पे आप जो है वो कीचड़ मलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। अब अदालतें भी खड़ी होना शुरू हो गई हैं। इसी अदालत के 6 जजेस ने जो है वो लेटर भी लिखा है कि प्रेशर डालने वालों के प्रेशर के आगे वो खड़े होंगे। तो अल्लाह का प्रेशर लें, खुदा का वास्ता है। झूठी तोहमत लगाना और झूठी गवाहियाँ देना और झूठे फैसले देने से अल्लाह से आप डरें, जिसको आपने जवाब देना है। बाकी एक मासूम औरत की सब्र का शिकार ना कहीं ये रियासत हो जाए, क्योंकि जिस औरत ने ना वो किसी असेंबली में है, ना वो किसी आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी पीटीआई है उसकी किसी की ओहदेदार है, ना वो ट्विटर पे आपके मुकाबले करती है, ना वो बाहर आके कोई बयान देती है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपने टारगेट किया और अजियत का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म की बीवी है। लेकिन आप याद रखें कि वो सिर्फ वज़ीर आज़म की बीवी नहीं है, वो इस 52% जो आबादी पाकिस्तान की है उसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे साथ कितनी खवातीन हैं जिनके खाविंद उनके साथ बदसलूकी करते थे, मारते पीटते थे, उन्होंने तलाक लिया, वो बच्चों की कस्टडी के केस लड़े। आपने तो हमें नई तरीके तरफ पे ही लगा दिया कि 6 साल बाद 8 साल बाद बंदा उठ के कह दे जी कैरेक्टर खराब था, जिना करती थी, फलाना करती थी। कहाँ जाएंगी ये सारी खबरें? अदालतों में नहीं आएंगी, इंसाफ नहीं लेंगी। अल्लाह के हदूद और कयूद और कवानीन के मुताबिक अगर आके अपना इंसाफ और हक नहीं मांगेगी तो फिर क्या करें? अभी कोई तवक्कुआत हैं अदालतों से कि रिलीफ आपको मिल पाएगा? अल्लाह की ज़ात के बाद बिल्कुल उम्मीद है और मेरा ख्याल है कि आप प्रेशर थोड़ा सा जो है ना वो 6 जजेस के खतूत ने, फिर लाहौर के जजेस के खतूत ने काफ़ी हद तक जो है वो लोगों का जो ज़मीर था उसको बेदार कर दिया। मेरा पक्का यकीन है कि अब ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का ही प्रेशर लेंगे जो उन्होंने कुरान में हुक्म दिया हुआ है और जो हमारे मज़हब का हुक्म है, और ये इधर उधर के जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले प्रेशर हैं उनसे बाहर नहीं। मैम साइफर केस